السلام علیکم، میں غلط یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت ناظرین۔ اس وقت سیاسی صورتحال کے حوالے سے ایم کیو پہ ہم اظہار خیال کریں گے اور ہم تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کرتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ قارئین آپ کی دلچسپی کا باعث بھی یہ ایشو ہے۔ شہر کراچی اور صوبہ سندھ بالخصوص پاکستان کی سیاست میں ایم کیو میں ایک بڑی تنظیم ہے۔ اب ایم کیو پاکستان ہے، ایم کیو پاکستان کا وجود ہے، اور اس کے جو قائد ہیں ایم کیو کہ الطاف حسین، ان کا بھی ایک نہ ہوتے ہوئے بھی کراچی میں ایک وجود ہے، لازمی وہ بھی زیر بحث رہتے ہیں، اور اسی حوالے سے ان کی تنظیم ہے وہ اس وقت پاکستان کے نام سے خالد مقبول جس کو چلا رہے ہیں وہ چل رہی ہے۔ تو اب جب یہ سیاست کروٹ لیتی ہے سیاسی، تو اس میں ایم کیو کے الطاف حسین کا بھی نام یہاں آنے لگتا ہے کہ جب کوئی بڑا حادثہ آ جاتا ہے، جیسے گل پلازہ کا حادثہ آیا، یا ڈمپر مافیا والا چکر چلا، یا ٹینکر مافیا، یا جو بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے، تو اس میں تمام یہ جو قوم پرست جماعتیں ہیں یہ ابھر کے آ جاتی ہیں شہر کے سامنے۔ وہ اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرتی ہیں، عوام کی آواز بننے کی کوشش کرتی ہیں۔ اب ان کے اوپر عوام اتنا اعتماد کرتے ہیں، یہ تو آپ شہر کے لوگ جانتے ہیں۔ تو اب اعتماد اس لیے نہیں کرتے کہ جناب ان کی رسائی ان ایوانوں تک نہیں ہے، ان کا جو وہ کہتے ہیں اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا ہے، اور ان کو دبایا جاتا ہے، اور ان کی کوششیں اور کاوشوں کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے، جس طرح ایم کیو پاکستان کی کوششیں تھیں ترمیم میں 26ویں اور اس طرح سے۔ تو اسی طریقے سے پھر عوام دیکھتی ہے الطاف حسین کی طرف۔ اب الطاف حسین کا معاملہ یہ ہے کہ الطاف حسین ہیں لندن میں موجود، اور ان کی جو پاکستان کی تنظیم ہے اس سے ان کے الگ رائے ہو گئی ہیں۔ وہ الگ رائے بحالت مجبوری ہوئی یا کیسے ہوئی، مگر ہو گئی ہیں کہ انہوں نے وہ ایک نعرہ لگایا تھا، اور یہ اس طرح سے انہوں نے اپنی میں ایم کیو پاکستان بنا کے نامساعد حالات میں یہ کہوں گا، اور ہم مسلسل یہ کہتے آ رہے ہیں ایم کیو پاکستان بھی نامساعد حالت میں اپنی جدوجہد جاری رکھی ہے۔ ایم کیو کا نام زندہ رکھا، جس وقت زندہ رکھا جب ان کو یہ کہا جا رہا تھا کہ ایم کیو کا نام اب ختم کریں آپ، مگر بہرحال انہوں نے زندہ رکھا سیاسی طریقے سے، اور وہ جیل جائے بغیر انہوں نے اپنی مینڈک کی چال چلتے ہیں جیسے کہتے ہیں، تو آہستہ آہستہ اپنی تنظیم کو انہوں نے رکھا، اور پریشر گورنمنٹ پہ نہیں ڈالا اپنے مطالبات کے لیے، اور جو حکومت بنی اس کے ساتھ وہ ہو لیے، اور حکومت میں اپنے عوام کو انہوں نے دیا تو کچھ نہیں، مگر بہرحال تحفظ دینے میں کامیاب ہو گئے، اور اپنی سیٹیں واپس لینے میں کامیاب ہو گئے جو پی ٹی آئی کو دلا دی گئی تھی 2018 میں۔ اب الطاف حسین جو ہیں انہوں نے جب وہاں اپنی سیاسی وہاں ان کا وجود جو ہے وہاں موجود ہے، لندن میں ان کی کیبنٹ ہے اپنی، اور وہاں کا لندن کی رابطہ کمیٹی ہے، تو وہ وہاں سے یہ کہتے رہتے ہیں کہ جب ان کی پوزیشن ڈاؤن ہوتے ہوئے محسوس ہوئی ان کو، تو انہوں نے پاکستان میں جو ان کی زباں بندی ہے اور سیاست پہ پابندی ہے، سیاسی سرگرمیوں پہ باوجود کوڈ کے، تو اب وہ کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ سرگرمیاں بحال ہو جائیں، ان کی یہ آ جائیں۔ وہ ان کو اپنا کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے سے منحرف ہو گئے، غداری کی، وہ ان پہ یہ الزام لگاتے ہیں۔ اب آپ یہ سے ناظرین جو آپ سننے والے ہیں وہ یہ دیکھیں گے کہ اب اس صورتحال میں الطاف حسین کی آمد کیسے ہوتی ہے، جب ہم نے شروع میں ہی بتایا تھا کہ ایم کیو پاکستان، اگر ایم کیو پاکستان نے اپنا وجود برقرار رکھا ہے، قربانی دی ہے، تو وہ کبھی یہ نہیں چاہے گی کہ ان کے اوپر ایک غدار کا لیبل یا ان کو وہ کہا ہے ان کے خلاف بیانات وہاں سے جاری کریں، پھر وہ ان کے لیے پاکستان میں راہ پہ ہموار کرے کہ بھائی الطاف حسین پاکستان آ جائے، تو وہ تو کبھی نہیں جائیں گے۔ اب اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ مصطفیٰ کمال نے اپنے جو ان کا ان پہ جو لگا سکتے تھے الزامات انہوں نے لگائے، اب اس میں کتنی سچائی ہے یہ تو کورٹ جانے، عدلیہ جانے، مگر مصطفیٰ کمال اس وقت وہ پارٹی کو ایم کیو پاکستان کی جو پارٹی کو رن کر رہے ہیں، سمجھ لو اگر آپ غیر سرکار رسمی طور پہ اگر سرکاری طور پہ کہیں تو میں سمجھتا ہوں مصطفیٰ کمال اور ان کے بندے ہیں۔ اب آپ نے وہاں سے ابھی اس طرح کی کوششیں کی، مگر اس میں اب ناکام رہے
دسمبر تک میں. تو یہ صورتحال یہ ہے کہ اب جب تک ایم کیو ایم کا پاکستان کا اور ایم کیو ایم لندن کا باہمی کوئی معاملہ ان کا تصفیہ نہیں ہو جاتا، تو وہ جو پاکستان کی طاقتیں ہیں، پاکستان کی جنہوں نے شہر کراچی میں ایک امن طویل عرصے کے بعد ایک بہت عرصے تک جدوجہد، یہاں جھگڑا فساد مارا ماری ہوتی تھی، تو اس کو جاری رکھتے ہوئے ختم کیا اور شہر میں امن و امان کی شرط پہ سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دی سیاسی پارٹیوں کو، چاہے ایم کیو ایم پاکستان کے نام سے، چاہے پی ایس پی کے نام سے، تو آج یا ایم کیو ایم حقیقی کے نام سے تمام جماعتیں کام کر رہی ہیں. مگر ان کا وہ یعنی کہ جو ماضی کا اس طرح کا جو شہر میں ہوتا تھا وہ نہیں ہے. اب عوام تو یہ کہتی ہے کہ جناب وہ جو مسئلے ہیں ایسے حل ہو جائیں، تو وہ چیزیں جو ہیں اس کے لیے صورتحال اب یہ ایسی نہیں بڑھ رہی. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اب جس پارٹی کو میں آکسیجن بھری جاتی ہے، آکسیجن وہ طاقت میں آ جاتی ہے، تو وہ پارٹی کام کرتی ہے. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کی جماعت پاکستان میں عوام اس کے لیے روڈ پہ نکل کے آ جاتے ہیں سیلاب کی صورت میں اور طوفان کی صورت میں، تو وہ آپ پی ٹی آئی کا اثر دیکھ رہے ہیں، عمران خان کی پارٹی کا، کہ وہ پاکستان میں عوام ان کی اکثریت چاہتی بھی ہے مگر کوئی نکل کے نہیں آیا سامنے ابھی تک، آج کی ڈیٹ تک. تو مگر اسی طریقے سے الطاف حسین تو پاکستان میں موجود بھی نہیں ہے، مگر ان کی جماعت دوسری صورت میں قائم ہے اور اپنے اقتدار میں بھی ہے. مگر اب ان کی اپنی جماعت کو ایم کیو ایم لندن کو لے کے یہاں جو چل رہے ہیں، سروائیو کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ جب تک ان قوتوں سے پاکستان کی مقصد حلقوں سے جو پاکستان میں جنہوں نے امن و امان اور پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے سیاسی طور پہ بھی ان سیاسی جماعتوں کو سرگرمیوں کی اجازت دی ہے جو پاکستان میں کم از کم سیدھی راہ پہ چلیں اور ایک شہر میں ہنگامہ آ رہا ہے. اب ملکوں کے ملک معاشی طور پہ پیچھے چلا گیا ہے، تو اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کسی ہنگامہ آ رہی کا، کسی بلیک میلنگ کی سیاست. تو اس صورتحال میں وہ ان جماعتوں کو سروائیو کریں گی، بلکہ وہ جماعتیں جو اس طرح کی وہ کریں گی تو وہ نہیں کر سکتی اس میں سیاسی سرگرمیاں. تو یہ صاف بات نظر آ رہی ہے، یہی الطاف حسین کے لیے، یہ عمران خان کے لیے، اور اسی قسم کی سوچ رکھنے والی جو جماعتیں سب کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا اور موجودہ حکومت کا حزب اقتدار، حزب اختیار کب کا یہی قانون ہے، یہی ان کا ایک یعنی کہ وہ بنا ہوا ہے ایک کرائٹیریا. تو اب ان کو اس صورت میں الطاف حسین کو نکل کے یہاں اپنے سیاسی سطح کس سطح پہ وہ رابطہ کرتے ہیں مقتدر حلقوں سے، اس صورت میں اگر وہ پاکستان آنے کے لیے واقعی دل اور خلوص سے مخلص ہیں پاکستان آنے میں، اور اپنی سیاسی سرگرمیاں بھی یہاں چلانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے پھر وہ پاپڑ بیلیں گے اور وہ اپنے سیاسی سطح پہ روابط کر سکتے ہیں. جیسا کہ گزشتہ دنوں کچھ ایسی خبریں آئیں جس کی بظاہر تو کوئی تصدیق نہیں ہوئی مگر ایسی سوشل میڈیا پہ چلی، تو فلاں کو لے لیں گے، فلاں کو نہیں لیں گے. تو اس طرح کی جو ڈیلنگ ہے وہ چل رہی ہے. اب اس ڈیلنگ کے بعد الطاف حسین اگر اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ بھی پاکستان میں آ کے پاکستان کے عوام کی جو وہاں ان کے چاہنے والے ان کے مطابق وہ سیاست کریں گے. دوسری صورت میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جب تک ایم کیو ایم پاکستان اور جماعتیں موجود ہیں، جب ان کا ایسے آنے کا ہوگا تو یہ اسی طریقے سے احتجاج بھی کریں گی، شور بھی مچائیں گی، کیونکہ انہوں نے نامساعد حالات میں اپنی تنظیم بنائی ہے. تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ الطاف حسین آ کے ان کی تنظیم کا بستر بوریا گول کر دے. تو یہ صورتحال ہے جناب. تو لیٹسٹ تو حقائق تو یہی ہیں. اب اس صورت میں الطاف حسین اس حقائق میں سے کون سا ایسا راستہ نکالتے ہیں کہ ہم پاکستان کو بھی ناگوار نہ گزرے، وہ بھی پاکستان میں سیاسی سرگرمیوں کا ان کو بھی اجازت مل جائے. تو یہ اب ان پہ حکمت عملی پہ کیسی وہ وضع کرتے ہیں، کیسی سیاسی چالیں اور رابطے کرتے ہیں وہ. تو یہ الطاف حسین پہ منحصر ہے. مگر جو موجودہ لیٹسٹ صورتحال ہے وہ ان کے جو فالوور ہیں جو یہاں چاہتے ہیں ان کو یہ ہے کہ اس وقت جو ہے الطاف حسین کا ابھی صورتحال وہ بنی نہیں کہ الطاف حسین کی سیاسی سرگرمیوں کی اجازت ملے، کیونکہ ان کے جو لوگ یہاں سیاسی سرگرمیاں محدود پیمانے پہ کر رہے ہیں تو ان کی بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. اور جیسے گل پلازہ میں ان کے لوگ کام کر رہے تھے ان کو بھی اخباروں میں تواتر کے ساتھ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ کر دیا اور یہ گم کر دیا، لاپتہ ہوگا. تو یہ صورتحال تو جب تک ان کو قانونی اور آئینی طور پہ اجازت نہیں ملے گی، جب تک ان کی کوئی ڈیل نہیں ہوگی،
यहाँ तो उस सूरत के बाद वही पाकिस्तान में अपनी सियासी सरगर्मियाँ कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अब सियासी सरगर्मियाँ जैसा कि हमने कहा आइन और कानून के मुताबिक उस पर अमल दरामद किया। अब आइन आपको कहता है कि पाकिस्तान में गाली देने वाले को भी इजाज़त देता है, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाने वाले को भी इजाज़त देता है, पाकिस्तान के आर्मी को बुरा भला कहने और उनकी तनसीबात पे हमला करने वालों को भी इजाज़त देता है आइन। तो फिर ये एक आइन में ये शिकें खामोश हैं, ऐसी नहीं है कि इजाज़त देता है नहीं देता, वो तो कहता है आप सियासी सरगर्मियाँ दें। आप सियासी सरगर्मियों की आड़ में आप किसी को गाली दो, पाकिस्तान को, मुसल्लह अफवाज को, उनकी तनसीबात पे हमला करो, तो फिर वो कौन आपको वो तो इजाज़त नहीं देंगे अरबाब इक़्तिदार। और तो ये सूरत हाल PTI के साथ भी है और इसी खदशे के पेश नज़र अल्ताफ़ हुसैन का भी मामला रुका हुआ है। अल्ताफ़ हुसैन अपनी सियासत में मजे हुए एक सियासतदान हैं और एक जहादीदा सियासतदान हैं, ये तमाम उनके सामने उनके पाकिस्तान के उनके शागिर्द हैं, चाहे कैसे भी शागिर्द हैं, मगर बहरहाल उनके स्कूल ऑफ थाट में इन्होंने तालीम हासिल की है, चाहे खालिद मकबूल हो, मुस्तफ़ा कमाल हो, हैदर अब्बास हो, कोई भी हो, फारूक सत्तार, अब उनके नाइबीन और पुराने सीनियर लोग हैं। अब उनको साथ जब तक इनकी यानी कि अच्छे ताल्लुकात इस्तवार नहीं हो जाएंगे, चाहे वो पार्टी में रहें या ना रहें, उस वक्त तक पाकिस्तान में अरबाब इक़्तिदार और मुक़्तदर हलकों के साथ आपकी बात नहीं बनेगी, तो फिर आपकी सियासत भी यहाँ नहीं चलेगी। तो ये अभी सूरत हाल है सामने। अब आप अपनी सियासी हिकमत अमली में आप एक जहादीदा सियासतदान हैं अल्ताफ़ हुसैन, तो वो कितने कामयाब होते हैं, कितनी उनको कामयाबी मिलती है, तो ये आने वाला वक्त बताएगा। मगर हम यही कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान जो है उसमें हवा भरी जा रही है उसके गुब्बारे में, और वो ताकतवर हो के मैदान में आके वो अपने पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट वो वही सियासत करेगी और सियासत में अपनी आवाम को दिखाएगी कि हम आपके हकूक़ के लिए पीपल्स पार्टी से लड़ रहे हैं, और पीपल्स पार्टी ने फलाने प्लाजा में आग लगवा दी, उनकी नाहिली है और ये है, उनका मेयर नाकाम है। तो ये सब चीज़ें अब ये हम क्यों पाकिस्तान उस नहज पे आके जब तक जद्दोजहद करेगी तो उसी वक्त आवाम की आंखों का तारा बनेगी। दीगर लोग इसी तरीके से अल्ताफ़ हुसैन की तरफ देखते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।